علمی، اصلاحی، دعوتی اور تحقیقی بیانات کے لیے مولانا ڈاکٹر سعید عاطف کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کہ جب ہم انسان پر انعام فرماتے ہیں تو نعمتوں کی مستی میں وہ ہم سے دور ہو جاتا ہے، پہلو تہی کرتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اسے کسی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں تو پھر بڑی لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے تو اللہ نے انسان کی نفسیاتی کیفیت کو بیان کیا ہے، کمزوری کو بیان کیا ہے، اور کمزوری کو بیان کرنے کے بعد بتایا ہے کہ اس کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اجر اس پر ہوتا ہے جس میں آپ کو کوئی نفسیاتی، علمی، فکری، قلبی کاوش کرنی پڑے، کوشش کرنی پڑے، جس میں تھوڑی سی آزمائش ہو، جس میں نفس کو دبانا پڑے، اس پر اجر ملتا ہے۔ اس لیے جو فرشتے ہیں ان کا وہ مقام نہیں ہے عام فرشتوں کا، اہل ایمان کا زیادہ ایمان ہے، کیونکہ ان کے اندر وہ چیزیں ہی نہیں ہیں، وہ ہر وقت تسبیح و تقدیس میں رہتے ہیں، اور جو مومن ہے اس کے اندر بہت ساری حاجات دنیا ہیں اور اس کے باوجود وہ روزہ رکھتا ہے، اس کے باوجود وہ سجدہ کرتا ہے، تو اس کا مرتبہ زیادہ ہے۔ یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ عموماً انسان کی فطرت یہ ہے، لیکن فطرت سے مراد یہاں عادت ہے کہ اگر وہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لے تو وہ اس عادت کے غلط پہلو کو دور کر سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب اللہ کا انعام آئے تو وہ دولت کی مستی میں مست نہ ہو، وہاں وہ غریبوں کا، مسکینوں کا، دبے ہوئے لوگوں کا، مستضعفین کا خیال کرے اور یہ کہے کہ یہ جو پیسے ہیں اس کے اندر جو میں ان کو دے رہا ہوں یہ میرا احسان نہیں ہے، ان کا حق ہے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، سائل مانگنے والا اور محروم جو مستحق ہے لیکن مانگ نہیں رہا، آپ نے اس کو دیکھنا ہے۔ فرمایا تعرفہم بسیماہم، تم ان کو ان کی پہچانیوں سے پہچان لوگے کہ وہ ضرورت مند ہیں۔ گویا مومن کے اندر اتنی بصیرت بھی ہونی چاہیے کہ اس کو انسان شناسی ہو، وہ دیکھے کون ہے۔ تو یہاں اس کو سمجھایا، اسی کو بہت ہی خوبصورت انداز میں ایک اور مرحلے میں اللہ نے سمجھایا۔ قرآن کو اسلوب ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی تفسیر کا پہلا اصول کہ قرآن کو قرآن کے دوسرے مقام سے سمجھا جائے، اس کی توضیح فرماتی ہے یہ اللہ کی کتاب۔ سورہ فجر میں فرمایا وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَ، جب ہم اس کو کچھ رزق تھوڑا سا کم کر دیتے ہیں، سہولیات کچھ اور، تو کہتا ہے یار میرے اللہ نے میری توہین کر دی، میری قدر نہیں کی۔ اور جب اس کو کچھ دیتے ہیں تو کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، مجھے جی اللہ نے بڑا کچھ دیا ہوا ہے الحمدللہ۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں کچھ کھینچتا ہوں تو ضروری نہیں کہ میں ناراض ہوں، میں دیکھتا یہ ہوں کہ نعمتوں میں جا کر مجھ منعم کو بھول گئے ہو یا اس کو یاد رکھا ہے۔ اللہ، جس طرح آپ ایک بچے کو ٹافی دیتے ہیں اور پھر اسے کہتے ہیں ذرا مجھے بھی دینا، تو اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ پاک دیکھتا ہے کہ یہ اس نعمتوں کی سرمستی کے اندر آ کر، خمار میں آ کر، یہ مجھے، میری ذات، میری عظمت اور نعمتوں کے شکر اور احساس کو کہیں بھول تو نہیں گیا۔ کبھی بھول جائے تو اللہ چھوٹا سا تنکا لگا دیتے ہیں، کبھی باز آ جائے۔ جس کو چھوٹی سی دنیا میں آزمائش آ جائے نا، وہ خوش قسمت ہے۔ وہ آزمائش اس لیے ہوتی ہے کہ یہ سنبھل جائے، یہ رک جائے۔ ڈالے گئے اسی واسطے پتھر میرے آگے، ٹھوکر سے ہوش سنبھل جائے تو اچھا۔ تو یہ ٹھوکروں سے ہوش سنبھل جائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر کے اندر ایک سنت بیان کی ہے کہ کس وجہ سے یہ انسان پہلو تہی کرتا ہے اور میری آزمائش میں آ جاتا ہے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، کہ یہ تم کہتے ہو نا میں نے توہین کر دی، میری اللہ نے توہین نہیں کی، بلکہ تم نے غریبوں کی عزت نہیں کی۔ یتیم سے مراد یتیم بھی ہے اور یتیم سے مراد بے کس بھی ہے، یعنی ایک یتیم ہے کہ اس کے والدین نہیں ہوتے اور وہ نابالغ ہے، اور ایک آدمی جتنا نابالغ ہو کے بھی اختیار ہے، بالغ ہو کے بھی اتنا بے بس، بے کس، بے اختیار ہے قیدی کی طرح، تو وہ بھی یتیم کے حکم میں آ جاتا ہے۔ تو یہ جو گرے پڑے لوگ ہیں، یہ جو کمزور لوگ ہیں لیکن با کردار لوگ ہیں، پیشہ ور نہیں، ان کی اگر عزت نہیں کی، تکریم نہیں کی، تو پھر فرمایا کہ میری آزمائش ہے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، یعنی صرف اس کی کفالت ہی نہیں کرنی، اس کی عزت کرنی ہے۔ تو اسلام کا جو نظام معیشت ہے وہ ہر غریب مسکین کی ضروریات کو پورا کرنے کا پابند ہے۔ اس لیے فرمایا السلطان ولی من لا ولی لہ، سلطان اس کا وارث ہے جس کا وارث کوئی نہیں۔ یہ اسٹیٹ ہے۔ تو آج کی ہماری جو اسٹیٹ ہیں وہ تو روگ اسٹیٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کا کام ہے پیسے کمانا، ارننگ کرنا،
حالانکہ اسلام کے اندر اسٹیٹ کا کام ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسُ فَيَمْكُثُ، لوگوں کو نفع پہنچانا، لوگوں کی ویلفیئر کرنا۔ آج اس کیپٹلزم نے بالکل الٹ کر دی، اور ہمیں بھی یہی سبق پڑھایا جاتا ہے کہ تم نے کھینچنا کیسے ہے، اپنی آمدنی میں اضافہ کیسے کرنا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک طبقہ امیر تر اور ایک طبقہ غریب تر۔ تو یہاں اللہ نے بتایا کہ میں جب کسی کو آزماتا ہوں تو محض آزماتا ہی نہیں ہوں، اس کے پیچھے ایک پورا پروسیس ہے، اس کو اگر سمجھو گے تو پھر تمہیں آزمائش کی حکمت بھی پتہ چل جائے گی کہ آزمائش سزا ہے یا کہ آزمائش عنایت ہے، کہ اس کے ذریعے یہ رتبے اور اس کے بلند ہو گئے۔ اسی کو سورہ بلد میں بڑے پیارے انداز سے فرمایا، اللہ اکبر، کہ تم اس بچے کی عزت نہیں کرتے، اس غریب مسکین طبقے کی عزت نہیں کرتے جو زمین میں رل رہا ہے، جو زمین کے اندر رول رہا ہے، یعنی وہ جو جوہر قابل ہے، تعلیمی نظام نے اس کو کچل دیا، اس کی صلاحیتوں کو مار دیا، اور تمہارا جو نظام ہے وہ اس کو اٹھاتا نہیں ہے۔ اگر وہ اس کو اٹھاتا نہیں ہے تو تم جو مرضی کر لو، اس نظام کو تم دین کا نظام نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جو دین ہے اس کے اندر انسان کی صلاحیتوں کو ابھارا جاتا ہے، اس کی تکریم کی جاتی ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم، یہاں فرمایا یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، وہ خاک نشین جب اس کی عزت اور تکریم نہیں ہوگی تو پھر اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں۔ تو واپس اس آیت کی طرف پلٹے تو اللہ جی سمجھا رہے ہیں کہ جب میں کسی آزمائش میں ڈالوں تو پھر جو لمبی لمبی دعائیں کرتے ہو، تو فرمایا وہ بھی بری نہیں ہے، لیکن نعمتوں کے اندر اللہ کو یاد کرنا۔ جب اللہ کی عطا ہو تو یا اللہ یہ سب تیرے کرم سے ہے، یہ سب تیرے فضل سے ہے، تو نے جو دیا ہے تیری عطا ہے، میں تو اس قابل تھا ہی نہیں۔ تو پھر اللہ کی طرف سے نعمتیں مختلف انداز سے آتی ہیں۔ اس لیے کبھی اس طرح کا جھٹکا لگ جائے تو فوراً اپنے رویے کو درست کیا جائے، اپنے معاملات کو ریوزٹ کیا جائے کہ میں کہاں غلط ہوں، اللہ ہمیں فہم عطا فرمائے۔ Please don't forget to like and share.